اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب حق الجاری والوصیۃ به اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ حاضرین درس اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی طرف پلٹا دے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، ظالموں سے بچائے اور ظالم ہونے سے بچائے، آمین۔ یہ بات ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ جس سماج کے اندر ہم رہیں، جس گاؤں کے اندر ہم رہیں، جس شہر کے اندر ہم رہیں یا جس جگہ میں رہیں، چاہے سفر ہو یا غیر سفر ہو یا حضر، ہم سکون کے ساتھ رہیں، ہم آرام کے ساتھ رہیں، ہم اطمینان کے ساتھ رہیں، ہم خود محفوظ رہیں، ہمارا سامان محفوظ رہے، ہماری ملکیت کی ساری چیزیں یا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ساری کی ساری محفوظ رہیں، یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے اور ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے، اور اسی چیز کے لیے انسان کوششیں بھی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی سے آہستہ آہستہ گھر بنتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، پھر وہ اکیلا رہتا ہے، شادی کرتا ہے، دو ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اپنی رحمت سے اسے بچے اور بچیاں دیتا ہے، آہستہ آہستہ ایک گھر بن جاتا ہے، اور ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بن جاتا ہے، کئی گھر بن کر کے ایک گاؤں، ایک قصبہ بن جاتا ہے، اور کئی آبادیاں ہو کر کے سٹی، شہر، صوبہ، ضلع، اور آہستہ آہستہ ایک ملک اس طرح سے بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے، چاہے وہ سفر میں ہو یا غیر سفر میں ہو، تو سب سے پہلے سکون اور اطمینان سے زندگی گزارنے کے لیے، امن و امان کے ساتھ دنیا میں جینے کے لیے، خوشحالی کے ساتھ دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی سدھار کرے، اپنی اصلاح کرے، اور اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا حق واجب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق واجب ہوتا ہے، دین کا حق واجب ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کریں۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو اس کے ماتحت ہیں، بیوی، بال بچے، بھائی بہن یا اور گھر کے دوسرے افراد، ان کے اندر دین کی محبت ڈالے، اللہ کی محبت ڈالے، اسلام کی محبت ڈالے، نبی کی محبت ڈالے، اور اپنے گھر کی اصلاح کرے، اور جو اس کے ماتحت ہیں، چاہے بیویاں ہوں اور چاہے بچیاں ہوں اور چاہے بچے ہوں، یا اگر کسی دوسرے کی پرورش کرا تو وہ ہوں، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ جب آدمی اپنے اوپر اللہ اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی قاعدے سے کر لے گا اور اپنے ماتحت، اپنے تربیت میں رکھنے والے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر لے گا، تو اس کا گھر ایک صالح گھر ہو جائے گا، اس کا گھر ایک بہترین گھر ہو جائے گا، جس گھر میں اللہ کی رحمت کی برکات ہوگی، جس گھر میں اللہ تعالیٰ امن لائے گا، سکون لائے گا، اطمینان لائے گا، قناعت لائے گا، صبر لائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ گھر سے جب باہر ہوتا ہے انسان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
حیاک اللہ شیخنا، کیف حالکم طیبین؟ الحمدللہ، حیاک اللہ شیخ. لا انا فی الدرس شیخ، یحتاج ساعة ونص. ما ادری انتهى صلاة الجمعہ فی جامع فیصل بن ترکی ولا لا لانهم هم يطولون. طيب انا اتصل البيت، كنت في الدرس شيخ. طيب جزاك الله خير. السلام علیکم. جب آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے کسی بھی ضرورت کے لیے تو اپنے گھر کے آس پاس گھر دیکھتا ہے، افراد دیکھتا ہے، چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھتا ہے. ہیلو السلام علیکم. وہ شیخ عبداللہ کتاب لے کے آئے، عبداللہ حمود کو نیچے اتار دیں. اوکے السلام. گھر کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ پڑوسی. چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ آپ کا انمی دشمن ہو یا آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ سے قریب ہو اور چاہے وہ آپ سے دور ہو، اس کو پڑوسی کہا جاتا ہے. اور اسلام کی تعلیم دیکھیے، اسلام کی کشادہ دلی دیکھیے، اسلام کی اچھائی دیکھیے کہ اسلام نے ہر مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. چاہے وہ کرائے کے مکان کا پڑوسی ہو، گھر کا پڑوسی ہو، کھیت کا پڑوسی ہو، کلاس میں بیٹھنے کا پڑوسی ہو، کمپنی میں کام کرنے کا پڑوسی ہو، سفر میں اپنی سیٹ سے قریب رہنے کا پڑوسی ہو، کسی طرح کا بھی وہ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں تک کہ اگر پڑوسی اپنی جہالت اور بدعملی کی وجہ سے ہمارے ساتھ غیر انسانی برتاؤ کر رہا ہے، غیر اسلامی برتاؤ کر رہا، تب بھی اس کے ساتھ اچھے سے اچھے برتاؤ کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ ایک مخالف کے ساتھ، ایک دشمن کے ساتھ بھی اگر اچھا برتاؤ کیا جائے برابر جس طرح کرنا چاہیے تو یقیناً وہ مخالف ایک دن ہمارا دوست ہو سکتا ہے، وہ دشمن ہمارا دوست ایک دن ہو سکتا ہے. لیکن ایک دشمن کے ساتھ اور ایک مخالف کے ساتھ اگر برا برتاؤ کیا گیا، برا سلوک کیا گیا تو وہ مخالف اور ہوتا چلا جائے گا اور دشمنی اس کی اور بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو پڑوسیوں کے ساتھ خاص طور پر بہتر سے بہتر برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. اور پڑوسی کے حقوق میں کمی کرنے والا اللہ رب العالمین کے سامنے ایک نہ ایک دن جواب دہ ہوگا. یہ اسلام کی تعلیم اور شکھا ہے. اور یقیناً مسلمان اگر ساری دنیاوی نفرتوں کو، ساری دنیاوی دشمنیوں کو، خود غرضیوں کو، منفعت پسندیوں کو اگر بالائے طاق رکھ کر چھوڑ کر اسلام سے محبت کرتے ہوئے، رب کے حکم سے محبت کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے محبت کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیں تو یقیناً مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہوگی اور جہاں بھی مسلمان رہیں گے امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار لیں گے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کئی طریقے سے ہوتا ہے.
بہت انداز ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پڑوسیوں کو کھلانا، پڑوسیوں کو پہنانا، پڑوسیوں کے دکھ و سکھ میں شریک ہونا، پڑوسیوں کو کھانے کپڑے دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک اچھا برتاؤ ہے۔ اس سے بڑھ کر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ ہے کہ جہاں پڑوسی کو ہم چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، اس کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اپنی خوشی اور غمی میں اسے ہم شریک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں تک دین کی تعلیم کو پہنچانا، پڑوسیوں کی دینی تربیت کرنا۔ اگر غیر مسلم پڑوسی ہے تو اپنے اخلاق کے ذریعہ دین پر اپنے عمل کے ذریعہ اسلام کی دعوت اس تک پہنچانا، اور اگر مسلمان پڑوسی ہے تو اس کے اندر سے جہالت کو ختم کرنا، بدعملی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور ان کی تربیت کرنا۔ ان راستوں کو اگر اپنایا جائے تو یقیناً مسلم سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی ہو جائے گی جہاں ہر آدمی امن و سکون کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ اگر ہمارا پڑوسی خراب ہے یا ہمارا مخالف ہے یا ہمارا دشمن ہے یا ہمارا حاسد ہے تو وہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری دنیا کے معاملے میں بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اسلامی برتاؤ کرتے رہے، اس کی تعلیم و تربیت اور دین کی رہنمائی اس سے کرتے رہے، اس کے دل کے اندر جو تالا ہے اس کو ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعہ، اچھے سلوک کے ذریعہ ہم نے اس تالے کو توڑ کر اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اپنی محبت ڈال دی، تو وہی مخالف پڑوسی ہمارا نگراں ہو جائے گا، ہماری حفاظت کرنے والا ہو جائے گا، ہمارے مال اور اولاد اور عزت و آبرو کا رکھوالا ہو جائے گا۔ یہ بالکل پریکٹیکل چیز ہے اور یہ محسوس اور ملموس چیز ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، جا کے تفسیر پڑھ لیجئے گا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ڈائریکٹ حکم دیا ہے ہر طرح کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور بہترین سلوک کرنے کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پر عمل کرنے سے عزت ملے گی، قرآن پر عمل کرنے سے ہی ہمیں رحمت ملے گی، قرآن پر عمل کرنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہماری سربلندی ہوگی، ہماری ترقی ہوگی، ہمارے دین کی ترقی ہوگی۔ اور قرآن کو اگر ہم نے سنا، پڑھا، سیکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں پستی میں ڈال دے گا۔ اور آج جہاں بھی ہم پریشان ہیں، قرآن پر عمل کرنا چھوڑنے کی وجہ سے ہم برباد ہیں اور پریشان حال ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهِ، یہ تربیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتلا رہا اللہ تعالیٰ کہ اے انسانوں تم کو ہم نے پیدا کس لیے کیا؟ وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کوئی کہے کہ ہم اچھا اخلاق اپنا لے، اچھا معاملہ دنیاوی اپنا لے اور اللہ کے فرض عبادتوں کے اندر نفل اور سنت کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ نے جو عبادت ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کے اندر لاپرواہی کریں، سستی کریں اور ہم مامون اور محفوظ رہیں، ہم ترقی پر رہیں، ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری تربیت کر رہا ہے۔ وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، جو اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، جس کے انگنت بے شمار گنا نہیں جا سکتا، جس کے ہمارے اوپر احسان ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں سستی نہ کرو، لاپرواہی نہ کرو۔ اور آپ اور ہم عقل مند ہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں ہمارا نقصان ہوگا یا ہمارا فائدہ؟ دنیاوی فائدہ بھی، مسلکی فائدہ بھی، سماجی فائدہ بھی، انسانی فائدہ بھی، اور اس سے بڑھ کر آخرت کا فائدہ۔ وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور دیکھو ہوشیار رہنا، بالکل چاق و چوبند رہنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ،
اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں اللہ کی عبادت میں اللہ کے حقوق میں اللہ کے ناموں میں اللہ کی خوبیوں میں اللہ کی کسی مخلوق کو حصے دار اور ساجیدار نہ بنانا. دو چیز کا حکم دیا، ایک کرنے کا ایک نہ کرنے کا. ایک آدمی عبادت کر رہا ہے لیکن جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پہلی فرصت میں روکا ہے، جس چیز کے پائے جانے سے عبادت ہی برباد ہو جائے گی. بھائی اگر شرک پایا گیا تو کوئی عبادت کارگر اور مفید ہوگی؟ پتہ نہیں، گویا ہم نے کیا ہی نہیں. جیسے وضو کر کے ہوا فوراً خارج کر دیں، ہاں عبدالرقیب بھائی، تو وضو ہمارا باقی رہا، گویا ہم نے وضو ٹوٹ گیا، ہمارا وضو رہ ہی نہیں گیا. ہے بات کی نہیں؟ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، نیت کر کے ہم کھڑے ہو گئے، ہے نا، 2 رکعت ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جان بوجھ کر ہنس رہے ہیں، جان بوجھ کر ادھر ادھر تاک رہے ہیں، تو گویا ہم نے نماز کے لیے ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے. تو وَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کچھ بھی شریک ہو ساجھیدار نہ کرو. اور جب تک مسلمان قوم، پوری دنیا کے مسلمان قوم جب تک کفر اور شرک کے دلدل سے نہیں نکلے گی، اللہ کی حفاظت تو نہیں پائے گی، اللہ کی حفاظت وہ نہیں پائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کیا کہا؟ اسٹپ بائی اسٹپ. آپ کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ. تو اللہ نے کہا میرا حق ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو ساجدار، حصہ دار، شریک کو ساجدار نہ بناؤ. ہماری دنیا میں پیدا ہونے کا سبب اور ذریعہ کون بنے؟ ماں اور باپ. آپ کے ہمارے اس دنیا میں پیدا ہونے کا سبب اور ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ. اللہ نے اپنا حق بتلانے کے بعد کہ میرا حق ہے میری عبادت کرو، میرے ساتھ شریک نہ کرو، وہ ان لوگوں کا حق بتلایا جو ہمارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ باپ کا گھر یہ، میرا گھر یہ، پڑوسی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور دنیا میں آنے کا ذریعہ بھی بنے. اور یاد رکھو میرے ساتھیوں، اللہ کے بعد انسانوں میں، اللہ اور رسول کے بعد، اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر کس کا ہے؟ آج جوان ہو گئے ہم، کمانے کھانے والے ہو گئے ہم، بیوی بال بچے والے ہو گئے ہم، ماں باپ کے اس درد کو ہم بھول گئے جس درد کو ہم کبھی محسوس ہی نہیں کیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب جتنا اچھا سلوک ہو سکتا ہے اللہ کے لیے اتنا اچھا سلوک کرو، جتنا اچھا برتاؤ ہو سکتا ہے، چاہے ماں باپ ظالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی جان لیجئے، چاہے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، ظالم ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ہاں اگر وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تب نافرمانی نہ کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اسٹپ بائی اسٹپ. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو. ماں باپ سے کے بعد درجہ آتا ہے قریبی رشتہ داروں کا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اسٹپ بائی اسٹپ. قریبی رشتہ دار میں سگے بھائی ہے، سگی بہنیں ہیں، باپ کے تعلق سے جو نسب ہے اور ماں کے تعلق سے. وبذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ نہیں کہ ماں باپ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ اب کر رہے ہیں تب کریں، ہمارے قریبی رشتہ دار اچھا برتاؤ کر رہے ہیں تب ہم کریں. چاہے وہ اچھا برتاؤ ہمارے ساتھ کریں چاہے وہ برا برتاؤ کریں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اپنے ہمارے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ دل کشادہ کر کے ہم کر لے گئے تو یقیناً ان کو ہم اپنا بنا سکتے ہیں. بنا سکتے کہ نہیں؟ لیکن ان کے ساتھ ویسے برتاؤ کرتے جیسے ان کا برتاؤ ہے، ویسے ظلم کرتے رہے جیسے ان کا ظلم ہے، ویسے بدخلقی کرتے رہے جیسے ان کی بدخلقی ہے،
वैसे नफरत और दुश्मनी करते रहे जैसे करीबी रिश्तेदारों की नफरत और दुश्मनी है, तो दुश्मनी और मजबूत होगी कि नहीं होगी? होगी मजबूत कि नहीं होगी? लेकिन हम अच्छा बर्ताव करते रहे तो ये दुश्मनी कमजोर हो जाएगी और एक दिन वो दोस्त हो जाएंगे। करीबी रिश्तेदारों के साथ वल यतामा, तीसरा दर्जा आया अल्लाह ताला यतीमों के साथ जिसका बचपन में बाप मर गया हो। यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप बचपन में मर गया हो। 7 साल बालिग होने तक की उम्र को यतीम कहा जाता है। कुछ लोगों ने 7 साल 6 साल कहा। जिसका माँ के मरने से यतीम नहीं होता, क्योंकि बाप ही बच्चों के रोजी रोटी का जिम्मेदार है। यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह का एहसान है, अगरचे हम बड़े हो गए हैं, कि माँ बाप का साया है। अल्लाह उन लोगों के माँ बाप को बस दे जो दुनिया से जा चुके हैं, आमीन। और जिनके माँ बाप दुनिया में हैं, उन दोनों में से कोई एक है, अल्लाह उन्हें सेहत और आफियत के साथ रखे और हम सबको नेक बनाए ताकि उनको अजर सवाब मिलता है। यतीमों के साथ जरा तसव्वुर करें, हम सब साहिब औलाद हैं, औलाद वाले हैं कि नहीं हैं? बड़े भी बच्चे हैं, छोटे भी बच्चे हैं, कमाने वाले भी बच्चे हैं, ना कमाने के लायक बच्चे हैं। अगर हमें कोई बीमारी हो और एहसास हो जाए हम दुनिया से रुखसत होने, तो किसकी फिक्र हमें होगी? बड़े लड़के की, छोटे लड़के की? और थोड़ी फिक्र होगी या ज्यादा? बौखलाए रहेंगे। कदर कीजिए उन यतीमों को की जिन यतीमों के बाप बचपन में वफात पा गए। यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव। यतीमों की परवरिश करने वाला अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हुआ। यतीमों का माल खाने वाला अपने पेट में जहन्नम भर गया। यतीमों को झिड़कने से कुरान फामल यतीमा फला तक़हर, यतीमों को झिड़कने से उनके ऊपर कहर और अजाब और सजा भेजा देने से अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ रोका है। अब जाइए समाज के अंदर, पता तो लगाइए, पैर को हरकत दीजिए, मोटरसाइकिल को हरकत दीजिए, अपने मातहत सवारी को हरकत दीजिए। कितने ऐसे यतीम आपके मुल्कों में, आपके गांव में, आपके शहरों में होंगे जो बेचारे ठंडी आ रहा अभी से उगने हुए होंगे, खाने के नहीं होते, पहनने के नहीं होते, पढ़ाई के फीस देने के नहीं होते। है बात की नहीं है? आप खुद सोचे, हम इतना कमा रहे हैं, हमेशा शिकायत, यार फीस कहाँ से दे, घर कहाँ से बनाए, ये कहाँ से करे, ये कहाँ से करे। हालांकि अल्लाह ताला सब कुछ पूरा करा कि नहीं करा। उनका क्या हाल होगा जिनके लिए कोई जरिए आमदनी नहीं है। मेरे यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करो। वल मसाकीन, अब समाज के अंदर अल्लाह ताला आ गया। मिस्कीन जिसके पास 6 महीने की खुराक नहीं खाने भर की, जिसकी इतनी आमदनी नहीं है कि 6 महीना साल भर खा पी सके सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, मीडियम अंदाज से, मिस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और किसके साथ? वल जारि दिल कुर्बा, घर के करीब, अगर करीबी रिश्तेदार कोई पड़ोसी है, पड़ोसी दूर का भी हो सकता है, करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। 2 भाई सगे बगल बगल में घर बनाए हैं, भाई बहन बगल बगल में घर बनाए हुए हैं, है ना, खाला बगल में घर बनाई हुई है, करीबी और करीबी पड़ोसियों के साथ, करीबी रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और दूर वालों जो रिश्तेदार नहीं है, दूर के हैं लेकिन है वो मुसलमान, है वो इंसान, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। वसाहिबे बिल जम, बस में जा रहे हो, हफूम में जा रहे हो, एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक दुकान में काम कर रहे हो, वहां बगल में बैठने वाला जो पड़ोसी है उसके साथ भी क्या करो? सोचो, इस्लाम करीबी रिश्तेदार पड़ोसी के साथ बर्ताव करना तो समझ में आता है, घर मोहल्ले के साथ रहने वाले पड़ोसी के साथ बर्ताव, अच्छा बर्ताव करना तो समझ। अरे भाई बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, हमारे बगल का बैठा हुआ आदमी हमारा पड़ोसी, उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो। उसके अभी बैठोगे खाना खाने में ना, अभी खाना खाने में बैठोगे ना, 5 आदमी बैठोगे, है नहीं सच भाई? 5 एक दूसरे के पड़ोसी होंगे कि नहीं होंगे? अभी देखना इस तकरीर का असर, असगर भाई, 5 एक दूसरे के पड़ोसी होंगे कि नहीं? इस्लाम को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हमारे अखलाक की इस्लाह नामुमकिन, और जब तक हमारे अखलाक की सुधार नहीं होगी, जब तक अल्लाह ताला हमारी हिफाजत नहीं करेगा। तो पड़ोस अगर है,
एक वसाम में काम कर रहे हो, एक जगह काम करो, साथ में जो बैठा, साथ में जो काम करा, उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो। वह बनी सबील, और मुसाफिरों के साथ, रास्ते में जो आपके साथ सफर करें उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, और जो कुछ आपके अंडर में है उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, चाहे वो लौंडिया हो चाहे और कोई दूसरी। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। अब देखें, अगर ये माहौल हम बना ले जाएं, इसमें कोई शक नहीं, ये माहौल बनाने में इस आयत करीमा पर अमल करते वक्त शैतान सबसे पहले हमें वरगलाएगा, दुनियावी मनफात और नुकसान हमारे सामने लाएगा कि ये पड़ोसी हमारे साथ ये करता, हम इसके साथ क्यों करें, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मुसलमान अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करने लगे तो कम से कम मुसलमानों की सोसाइटी अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एकजुट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अगर इस बीच में कोई गैर मुस्लिम भी है तो मेरे भाइयों, ये फितरत की चीज है, ये फितरत की चीज है कि एक आपका दुश्मन पड़ोसी है, आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, बिना उसकी दुश्मनी पर निगाह रखे हुए जो कुछ हो सका, वो एक ना एक दिन उसके दिल में तरस और रहम आएगा, आपका दोस्त होगा। आप देख लीजिए, पहले जमाने में ठीक है, सियासी लीडर मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उभार रहे हैं, हम भी कहीं कहीं गलतियां जज्बात में आकर के कर जाते हैं। मस्जिदों के आसपास गैर मुस्लिम हुआ करते थे और मस्जिदें मामूल रहती थी कि नहीं रहती थी। कौन सा ऐसा गांव है जिस गांव में मुसलमान का घर के बगल में गैर मुस्लिम नहीं होते, या 2-4 कदम पे गैर मुस्लिम नहीं होते। लेकिन पहले वो बात थी, पहले बूढ़े लोगों के अंदर इंसानियत थी, अगरचे जहालत थी, वो इंसानियत की बुनियाद पर। तो ये इंसानियत भी है, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, और दीन भी है, इंसानियत भी है और दीन भी है। इंसानियत से निकलकर हम गैर इंसानियत में जाएंगे तो दरिंदे हो जाएंगे, और दीन से निकलकर हम गैर का रास्ता अपनाएंगे तो बेदीन हो जाएंगे, और दोनों में क्या है, नुकसान है। सुनिए एक हदीस, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि माई आयशा रजी अल्लाह ताला ने कहा, दोनों का रिवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा ज़ाला जिब्रीलु, बराबर कंटिन्यू लगातार जिब्रील, ये कौन है, अल्लाह के करीबी फरिश्ता है जिनका काम क्या था, वही लाना। जिब्रील अमीन, अमानतदार जिब्रील, ये फरिश्ता है जिनका काम क्या था, अल्लाह ताला के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाना। जिब्रील बराबर कंटिन्यू हमें पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने के बारे में वसीयत किए रहे, करते रहे। और जिब्रील क्यों वसीयत करेंगे अपने मन से, अल्लाह ताला भेजता तो बार बार, जाओ हमारे आखिरी पैगंबर के पास, जिब्रील जाओ और उन्हें वसीयत करो। वसीयत एक जुमला लफ्ज है, वसीयत की अहमियत होती, उन्हें वसीयत करो किस बात की, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने की। और आपके पड़ोसियों में सहाबा भी कुछ दिन रहे और कुछ दिन गैर मुस्लिम भी रहे, सफर में भी, जंगों में भी। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की हालत में भी पड़ोसियों के साथ गलत बर्ताव नहीं किया। तो कहते हैं जिब्रील हमें कंटिन्यू लगातार बराबर जोर देते रहे, वसीयत करते रहे, तलकीन करते रहे, किसके बारे में, पड़ोसियों के बारे में। और जिब्रील अमीन की इतनी वसीयत कि मुझे कभी कभार ये एहसास होने लगा कि लगता है पड़ोसी को मेरे माल में वारिस बना देगा अल्लाह ताला। अब आप जरा जुमला समझिए, बार बार वसीयत। वैसे देखना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, बुरा बर्ताव ना करना, अच्छे से अच्छा बर्ताव, बार बार कंटिन्यू, एक बार नहीं करोड़ बार करते। यहाँ तक कि मुझे ये एहसास होने लगा, हत्ता दनंतु अन्नहु सयरतु, यहाँ तक कि मुझे ये एहसास होने लगा, गुमान, कि मेरे माल में मेरा पड़ोसी क्या हो जाएगा, हकदार हो जाएगा, वारिस हो जाएगा। और ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की वसीयत लफ्ज़ से उसने बराबर जिब्रील पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने की वसीयत करते। जिब्रील अपने मन से नहीं कर रहे थे, अल्लाह का
اس میں اگر خیر نہ ہوتا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اگر مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، انسانی سماج کے لیے، حکومتوں کے لیے اگر خیر اور بھلائی اور اچھائی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنا زور دے کر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہ کرتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، وصیت تو اللہ کے رسول کو ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو اس سے آگاہ کیوں کیا، کیوں بتلایا کہ جبریل برابر ہمارے اوپر یہ پرہیز ڈالتے رہے، زور دیتے، تاکہ ہمارے اوپر ایمان لانے والے بھی یہ بات جان لے کہ جب رب نبی کو وصیت کر رہا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، تو نبی کی امتیوں کو بھی وصیت کر رہا ہے۔ بات ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ ہے پڑوسی کا حق ہمارے اوپر۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنایا، آمین۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں اور عورتوں کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائی، اذا طبخت مرقہ، اے ابو ذر جب تم مرغی کا سالن بناؤ، گوشت کا سالن بناؤ، مچھلی کا سالن بناؤ، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، تو کڑھائی بنانے کے بجائے تھوڑا پانی زیادہ کر دو۔ شوربہ تھوڑا، آپ کے گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 آدمی، لیکن 2-3 گھر پڑوسی بھی ہیں۔ اب اتنا گوشت اور اتنی مچھلی اور اتنی مرغی نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے ہاں 2-2 بوٹی، 1-1 بوٹی دے سکو، تو کیا کرو، سالن کا پانی بڑھا دو۔ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، سالن کا پانی بڑھا دو۔ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، صحیح مسلم کی بات، اور اپنے پڑوسیوں تک وہ سالن پہنچا دو، کیونکہ آپ کے گھر میں گوشت پک رہا، مرغی پک رہی، مچھلی پک رہی ہے، اس کی خوشبو پڑوس تک جا رہی۔ اگر گوشت نہیں دے سکتے، مچھلی کے گٹی نہیں دے سکتے، ایک قطعہ، ایک ٹکڑا مرغی کا گوشت دے، تو کم سے کم سالن ہی پہنچ جائے۔ اصغر بھائی سوچتے تو آپ تو ہمارے یہاں گوشت نہیں بنتا، پڑوسی کے ہاں گوشت بنتا، تو خود فقیر ہے، اس پڑوسی کو بھی تو یہ حکم دیا گیا۔ اس سے پتہ چل، دیکھیے اکثر اب بھی بہت ساری جگہوں پر کم ہی لوگوں کے ہاں گوشت، مرغی، مچھلی پکتی ہے، ڈیلی نہیں پکتی۔ وہ اب پتہ چلا، ایک فقہی مسئلہ نکلا کہ کوئی ایسی چیز گھر میں، ٹھیک ہے گھر میں پڑوسی کی روٹی بنی، آپ کے گھر میں روٹی بنی، وہ بھی کھا رہا ہو، لیکن کوئی ایسی چیز بنی جو اکثر پڑوسیوں کے ہاں نہیں بنتا، یا بنتا ہے تو کبھی کبھار بنتا ہے، وہ ہمارے گھر بنی، تو خاص طور پر اس چیز کو پڑوسیوں کے ہاں دے۔ یہ مسئلہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ یہ مسئلہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہ وہ چیز جو اکثر لوگوں کے گھروں میں نہیں پکتی، یا لوگوں کے گھروں میں نہیں، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں ڈیلی سیب لاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ہاں جانتے ہیں کہ ان کے ہاں کبھی کبھار سیب آتا، آدھا سیب اٹھا کے دے دیے۔ آپ کہو کہ آدھا سیب دے گے، پڑوسی لے گا کہ نہیں؟ چھوٹے بچوں کو کسی طرح بلا کر کے کاٹ کے، اپنے بچوں کو بھی بلا لیں، سامنے کاٹ کر کے دے دے بچوں کے منہ میں۔ تو یہ ہے فقہ حدیث میرے بھائیوں ساتھیوں، کہ جب سالن پکاؤ، گاڑھا سالن دینے کی طاقت نہیں ہے، گوشت اور مچھلی اور مرغی دینے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم کیا کرو، سالن۔ اگر گوشت دینے کی طاقت ہے الحمدللہ، مچھلی دینے کی طاقت ہے تو الحمدللہ۔ یقیناً آج اس پر عمل ہے، عربوں میں عمل ہے اب بھی، جو نیک سعودی ہیں یقیناً ان کے یہاں آج بھی اس پر عمل ہے الحمدللہ۔ اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا ایریا بڑا ہی محفوظ ہے۔ گھر چھوڑ کے چلے گئے، چور سے رکھوالی پڑوسی کرتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، پڑوسی کے گھر گاڑی پڑوسی پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ چیز ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کے پاس گاڑی ہے، ہمارا اگر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ برابر رہا، اگرچہ وہ نخرے والا، اگرچہ وہ غرور والا، اگرچہ وہ گھمنڈ والا ہے،
दौलत का नशा है, लेकिन हमारा अच्छा अखलाक रहा तो किसी दिन उस गाड़ी का से फायदा हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ये हाल है कि अगर गोश्त नहीं दे सकते, मुर्गी नहीं दे सकते, मछली, तो कम से कम क्या दे दिया करो, सालन। और ऐसे ही चीजें आप अंदर, ये किसकी रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है। किसका हुक्म है अबू ज़र के लिए, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। देखिए मेरे भाइयों, जितनी ही हदीस हम पढ़ेंगे और उस पर गौर करेंगे, उतने ही हमारा ईमान बढ़ेगा और अमल करने का जज्बा पैदा होगा। इसी तरीके से दूसरी हदीस भी है कि इदा तबख्ता मरका, जब सालन बनाओ तो उसका पानी बढ़ा दो, फिर देखो अपने पड़ोसियों के घरों को और उन तक इस चीज को क्या कर दो, पहुंचा दो अच्छे बर्ताव के साथ। आगे वाली हदीस है फअसिबहुम मिनहा बिमअरूफिन, पड़ोसियों को दो अच्छे अखलाक के साथ, भलाई के साथ। ए नहीं, ए फलनवा कभी गोश्त नहीं मिलता, ले गोश्त खा ले, अच्छे बर्ताव के साथ। सालन भी दो, गोश्त भी दो, तोहफा भी दो, और आपका अखलाक भी बड़ा ऊंचा रहा है। आज है क्या, अरे भेज दो उसको, थोड़ा खाना बड़ा हुआ ले ले, वो बेचारा गरीब है, नादार है, पा गया सेठ जी की बिरयानी, खुश हो गया, चाहे जूते मार के दो, अच्छे बर्ताव। मेरे भाइयों, आपका तोहफा, आपका सदका, आपकी ज़कात, आपका कोई सामान अगर कोई कबूल कर रहा है तो आपने उसके ऊपर एहसान नहीं किया, आपने अपने ऊपर एहसान किया। उसने आपके ऊपर एहसान किया तो उसने आपका दिया हुआ सदका, दी हुई ज़कात, दिया हुआ तोहफा कबूल कर लिया। सही बात है कि नहीं है। आज हमारा मिजाज क्या है, हम दिए गए दुकान में, यार पड़ोसी बहुत परेशान है, आज तो मैंने बिरयानी बना के दिया, ठीक है जनाब, क्यों बयान कर रहे हो ये। अगर लोगों को इस बात पर उभारने के लिए सच्ची नीयत से बयान करें तो अच्छा है, वरना अगर रियाकारी के लिए उभारे तो गया भी, बर्बादी भी। तो अच्छे बर्ताव के साथ, अच्छे अखलाक के साथ सजा गई, नहीं कि दामाद का घर पड़ोस में है तो सास कोई तोहफा दे तो खूब कवर लीजिए भैया, अब डाले मैले कुचले बर्तन में, उसी में खाए हैं, गिराए हैं, ठीक है खाना जायज है, लेकिन इंसानी तबीयत और फितरत दी, ले जा बर्तन वापस कर देना जल्दी। और दामाद कैसे थे, 2 साल बर्तन लाए, वो जहेज में चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको, और इसी पर अमल था सहाबे कराम के यहाँ, इसी पर अमल था सहाबे कराम के यहाँ। सुनिए, एक जंग की बात है, मैं सुना चुका हूँ मेरे भाइयों, एक जंग की बात है। 3 सहाबी जान बलब थे, जान निकलने वाली थी और प्यास से परेशान थे। जाहिर बात है, एक तो जंग, जख्म, धूप और गर्मी। चचेजाद भाई अपने चचेजाद भाई के पास पानी लेके पहुंचा, मुंह में लगाने वाले थे पीने के लिए, आखिरी सांस चल रही थी कि इतने में पड़ोसी जख्मी से आवाज आई, पानी। उन्होंने मुंह में पानी लगाना गवारा नहीं किया, अपने कहा, इशारा कर दिया, भाई को दो, हमारे पड़ोसी को दो। दूसरे के पास जब पहुंचे और प्यास से बेकरार जख्म की हालत में बदन से खून निकल रहा है, तीसरे की आवाजें, पानी। दूसरे ने कहा, मेरे पड़ोसी मेरे भाई को दे दो। तीसरे के पास लेके पहुंचा तो उसकी जान निकल चुकी थी। फिर दूसरे के पास लौटे आए, वो भी शहीद हो गए। फिर पहले के पास वो भी अपने पड़ोसियों का हुकूक, मुसलमान पड़ोसी का हक अदा करने में जान दे दी, लेकिन जख्म की हालत में, प्यास की शिद्दत की हालत में भी अपना पीना गवारा नहीं किया। ऐसे बहुत सारी मिसाल है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कई वाक़यात इस पर, हमारे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जिंदगी इसी पर गुजरी है, तो अल्लाह के रसूल अकरम का भलाई के साथ उसे वो दे दिया करो। इसी तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत के अंदर, तो उस आदमी के यहाँ से ईमान ख़त्म हो गया जिसने अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम ने कसम खा के कहा, वल्लाहि ला युमिन, 3 बार कहा, अल्लाह के कसम वो पक्का मोमिन नहीं, अल्लाह के कसम वो पूरा ईमान वाला नहीं, अल्लाह के कसम वो सच्चा ईमान वाला नहीं। 3 बार अल्लाह के
رسول ایسے بیٹھے تھے، کہا اللہ کی قسم اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں، وہ پکا مومن نہیں، وہ سچا مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا من یا رسول اللہ، کون ہے جس کا ایمان کا آپ انکار کریں، وہ پکا مومن نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا والذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ بخاری مسلم، وہ شخص کا ایمان پکا نہیں، سچا نہیں، مکمل مومن نہیں، جس کے برائی سے، جس کے برے برتاؤ سے، برے اخلاق سے، برے معاملے سے اس کا پڑوس محفوظ نہ رہے۔ بس حدیث سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں ہوں، میرے پڑوسی عبد القدیر ہیں، میرے شر سے، میرے فساد سے، میرے بدسلوکی سے، میرے برے اخلاق سے، میرے طنز سے، میری بری باتوں سے، بری چال سے، میرے بچوں کے بری باتوں سے، میرے بچوں کے بری حرکت سے عبد القدیر اور ان کا گھر محفوظ نہ رہے، وہ اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں۔ لاکھوں تہجد پڑھے، لاکھوں صدقات و خیرات کرے، لاکھوں 5 وقتہ نماز کا پابند ہو، لیکن اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کا ایمان پورا نہیں ہے۔ اس کا ایمان، کیونکہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ایمان کا ایک حصہ اور ایک بھاگ ہے۔ وہ آدمی 3 بار اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا، قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ آدمی پکا مومن نہیں، سچا مومن نہیں، اس آدمی کا ایمان مکمل اور پورا نہیں ہے، جس کی برے برتاؤ سے، برائی سے، تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ آج کیا اصغر صاحب کے یہاں کسٹمر آ رہا ہے، اس کے یہاں جا رہا ہے، نثار بھائی صاحب کے یہاں، دیکھ رہے دکان، تو غلط میں کہہ رہا ہوں؟ جاؤ گوشتوں کی دکانوں پہ دیکھ لو۔ میں ان کے یہاں گیا کرافٹ مارکیٹ کے پاس سیب خریدنے، ہماری یو پی کے 2 بیچ رہے تھے، وہ وہاں کے تھے، جون پور کے، سیب بیچ رہے تھے۔ میں اس کے یہاں بھاؤ پر ایک ایسے مجھے کر رہا ہے، ایسے مجھے اس وقت یہی حدیث یاد آئی، میں اسی کے ہاں خریدا جس کے ہاں پہلے گیا، چاہے وہ میں، حالانکہ وہ اس میں کمپٹیشن میں کام کر، تو میرے بھائی پڑوس کے ساتھ برا برتا۔ رزق کا مالک کون ہے؟ عبد القدیر۔ رزاق کون ہے؟ جتنا آج کے دن ہمارے رزق کا فیصلہ ہو گیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کو کاٹ دے؟ ہے دنیا کی؟ بولو، ہے دنیا کی کوئی طاقت؟ اور جب ہم حلال ذریعہ روزی کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور جو اللہ نے آج فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ٹال لے گا؟ کمی ہمارے اندر ہے، صبر نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ صبر اگر ہمیں ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، حلال کی تلاش ہے، اللہ حلال ذریعہ لے گا، حرام کی تلاش ہے، اللہ حرام ذریعہ نکال دے گا۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کر رہا، چاہے بدلے ہی میں، تو بھی اس کا ایمان مکمل نہیں۔ آج یہ ہو جائے تو ہماری نوجوان بچیوں کی عزت محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ گھر محفوظ رہے کہ نہیں رہے؟ آج تو بیوی بیمار ہے، جھانکنے کے عالم میں ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے ہیں، جوان بچیاں ہیں، یا گھر پہ کچھ سامان ہے، سب سے زیادہ کس سے ڈرے رہتے ہو؟ کیونکہ پڑوسی جان گئے گھر خالی ہے، اور ایسی پریشانی میں کوئی واپس بھی نہیں آ پائے گا۔ جان گیا پڑوسی، پہلے کون جان پائے گا؟ پڑوسی جان پائے گا۔ ہے بات کہ نہیں ہے؟ محفوظ ہے مسلمان؟ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ہے محفوظ؟ آج ہمارا کھیت پڑوس سے محفوظ ہے، ہماری کوئی جائیداد پڑوس سے محفوظ ہے۔ اگر لوگ اسلام پر عمل کرنے لگیں، چاہے وہ حکومت ہو اور چاہے پبلک ہو، تو یقیناً حکومت کا خرچہ کم ہو جائے گا۔ کم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ حکومت کا خرچہ کم ہو جائے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوگے، چور لوٹ گھسوٹ نہیں ہوگا، ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو میرے بھائیو، اللہ محفوظ ہے، لا يدخل الجنت، جنت کے اندر وہ مومن، جنت کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا جس کے برے برتاؤ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس جنت میں داخل
کیے جانے والے اعمال ہیں، توحید ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو پہلی فرصت میں داخل نہیں ہو پائے گا، وہ آپ بعد میں وہ داخل ہوگا، بعد میں وہ کہاں جائے گا، پہلے نہیں، وی آئی پی کے ساتھ بعد میں داخل، تو پہلے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر ایمان والا ہے، جس کے برائے برتاؤ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ گویا جنت میں داخلے سے دیر کرنے کی وجہ بھی ایک ہے، یا کچھ دیر اپنے جنت میں داخلے سے محروم رہنے، کچھ دیر جنت میں داخلے سے محروم رہنے کی وجہ ہے پڑوسی کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پڑوس والی لڑکی کے ساتھ یہ اور بڑا گناہ ہے، تو یہ ہے پڑوسی کا حق۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، اچھا اکثر ہوتا ہمارے رسول تربیت کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، سماج کے اندر، گھر کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ابھی تک مردوں کو خاص طور پر یہ نصیحت کی گئی، اب عورتوں کو اللہ کے رسول نصیحت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا اخلاق کسی وجہ سے پڑوس کے ساتھ بہتر ہو، لیکن گھر والی کا اخلاق، آپ چلے گئے دونوں ٹک 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 ٹک، لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ فائٹنگ بھی، تو اللہ کے رسول نے کہا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، اے یہاں مسلمان کہا، یعنی مخاطب کر رہا اللہ کے رسول مخاطب کر رہے کہ ہر وہ عورت جو اپنی گنتی کس میں سے کرتی ہے، مسلمانوں میں سے، ہر وہ عورت جو اپنی گنتی کس میں سے کرتی ہے، مسلمانوں میں سے، اپنا شمار مسلمان، اے مسلمان عورت، لا تحقرن جارۃ لجارتہا، کوئی بھی پڑوسن اگر وہ مسلمان ہے تو کسی پڑوسن کو کمتر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کے بہت سارے کارن اور وجہ ہے، اسی میں سے ایک وجہ ہے ہم پڑوسی نیچے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور پڑوسی کو کیا، گرا ہوا، تھرڈ کلاس کا انسان ہے نا، پست کلاس کا انسان۔ تو اللہ کا شکر، اے عورتوں کی جماعت، اے مسلمان عورتوں، کوئی بھی پڑوسن کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے، ولو فرسنا ساتن، کم سے کم بکری کا کھر ہی دے دیا کرے، بکری کا کھر ہی، ٹھیک ہے آپ کے گھر میں بنا، کریلی نہیں دے سکتے، پٹھ نہیں دے سکتے، سینے کا گوشت نہیں دے سکتے، بکری کا کھر ہی جب بنے تو بکری کا کھر ہی دے دیا کرو، یعنی اچھی چیز اگر نہیں دے سکتی ہو تو جو تمہارے نزدیک سب سے کمتر وہی دے دیا کرو، لیکن کسی پڑوسی کو حقیر نہ سمجھو، ذلیل نہ سمجھو۔ یہ عورتوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول اور سن پڑوسیوں کا بڑا زبردست حق ہے، دیوار ہے سمیر، ماربل لگا ہوا، ماربل لگا ہوا، ماربل سے اچھا بھی کچھ کہہ لو، اور پڑوس میں جھگے والا ہے بیچارہ، چھپر والا ہے، دیوار والا ہے، اور اسے ضرورت ہے آپ کی دیوار میں کھوٹی گاڑنے کی۔ سر بھائی ماربل کی دیوار ہے، کھوٹی گاڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کھوٹی گاڑ کے رسی باندھ کے ایک رسی کھینچ لے اور اس کی عورت پردے میں ہو کر کے غسل کر لے۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ آپ کے ماربل والی جس میں 10 لیبر لگے ہوئے ہیں ڈیلی صفائی کرنے کے لیے، کھوٹی گاڑنا جاتا، کھیلا گاڑنا جاتا، وہ آپ اسے روک نہیں سکتے، یا تو اس کا بدل کا انتظام کرو، لیکن اگر آپ کی دیوار میں کھوٹا گاڑنا ضروری ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ضروری ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ حسد میں کہ ماربل ہے مارو کھوٹا، ضروری ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کی دیوار میں کھوٹے گاڑنے کی اسے ضرورت ہے، جس کے گاڑے بغیر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو آپ کو روکنے سے منع کیا اللہ کے رسول نے، گاڑنے دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یمنع جار جارہ،
کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو نہ روکے اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے. کب لکڑی گاڑنے سے؟ جب پڑوسی کو ضرورت ہے. اور اگر وہ لکڑی گاڑنے سے آپ نے روک دیا تو اس کی اہم ضرورت پوری نہیں ہوگی تو نہ روکے. سنو عبدالرقیب صاحب، یہ حکم اللہ کے رسول کا. آج تو اپنی زمین نہیں ہے، حکومت کی زمین ہے. پڑوسی کے گھر میت ہو گئی ہے، شادی ہے، آپ کے گھر شامیانہ لگانے نہیں پائے گا بیچارہ کہ مہمانوں کو بٹھا لے. اکثر جگہوں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی کوئی چیز نہیں کھڑی کر سکتا ہے. روڈ بنتا ہے نا، PWD کی زمین ہوتی نا، آپ کی نہیں ہے. قانونی طور پر وہ آپ کی زمین نہیں ہے، آپ خیر کوئی نہیں استعمال کر رہا سامنے سے. لیکن اگر ضرورت پڑ گیا کسی کو گاڑی کھڑی کرنے کی، ضروری ہو گیا، میری دکان کے سامنے کو کھڑا کر چل، ہے بات کی نہیں؟ یہ اسلام کے. اب دیکھو میرے بھائیوں کتنا زور دیا ہے پڑوسی کا، کتنا اسلام نے بیان کیا ہے. اتنی بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو پڑوسی کو ہم روک نہیں سکتے ہیں. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں مالی اراکم عنہا مولدین. جب یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو تھوڑا سا ناگوار گزرا تو ابو ہریرہ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، تم لوگ منہ کیوں بنائے ہوئے ہو؟ یہ حدیث سن کر کے ماتھے پہ چمڑیاں کیوں سکڑ گئی، شکن کیوں آ گئے؟ اللہ سنو، واللہ لارمین بہا بین اکتافکم، اللہ کے قسم تمہارے کندھے پہ چیز میں پھینک دوں گا. تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں جس کے اندر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. ایک آخری حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ، سب سے بہترین دوست و ساتھی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھی دنیا میں اپنے ساتھی کے لیے بہترین رہے، اپنے دوست کے لیے بہترین. وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجاری، اور سب سے بہترین پڑوسی اللہ تعالی کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین رہے. گویا اللہ کے ہاں اچھا پڑوسی بننا چاہتے ہیں تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پڑوسیوں کی محبت ڈال دے، اور جو ان کی نفرتیں اللہ تعالیٰ انہیں نکال دے، اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا اسلامی برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین پڑوسی عطا کرے. جب دعا کرو تو یہ دعا کرو اللہ ہمارے پڑوس کو سدھار دے، ہمارے پڑوس میں امن پیدا کر دے، ہمارے پڑوس کو خوشحال کر دے اور اس کو ہدایت دے. آمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.